جدید تعلیم کے خلاف ایک مضمون۔ آج کل ہر بندہ تعلیم پر زور دیتا نظر آتا ہے، جیسے تعلیم کوئی کھل جا سم قسم کا ورد ہے جس کے پڑھتے ہی ہمارے لیے سب دروازے کھلتے چلے جائیں گے، سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی، دنیا میں ہم سرفراز ہو جائیں گے۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جتنی بھی اور جو بھی کچھ تعلیم ہم نے آج تک حاصل کی ہے، اس نے ہمارے ہاں بڑا فساد برپا کر رکھا ہے۔ اس کا تجزیہ کرنے کے لیے بظاہر کوئی تیار نہیں ہے، اور سب یہ رونا رو رہے ہیں کہ تعلیم ہی کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم پسماندہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم غریب ہیں، جس کی وجہ سے ہم جاہل ہیں، جس کی وجہ سے ہم کمزوری کا شکار ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ عرصہ پہلے ہمارے بزرگوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ تعلیم تو محض تشکیک کا نام ہے، اور تشکیک کا مطلب ہے یقین سے محرومی، اور یقین سے محرومی کا مطلب ہے عقیدے سے محرومی، اور عقیدے سے محرومی کا مطلب ہے اپنی تہذیب سے محرومی، اور اپنے تہذیب و تمدن سے محرومی کا مطلب ہے اپنی عزت و غیرت و حمیت سے محرومی۔ اگر تعلیم کا نتیجہ اتنی محرومیوں کی صورت میں نکلنا ہے تو بہتر نہیں کہ ہم تعلیم پر ان سارے بھاشنوں کو ایک طاق میں رکھ دیں اور اس دن کی تیاری کریں جس دن سب کچھ خاک ہو جانا ہے۔ اپنے نظیر اکبر آبادی کیا خوب فرما گئے ہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ خام خواہ زیادہ علم اور تعلیم کے چکر میں نہ پڑیں، اور کسی بھی طرح کی سائنس، چاہے وہ سماجی ہو یا طبیعیاتی ہو، اور کسی بھی طرح کا آرٹ، چاہے وہ لبرل ہو یا غیر لبرل ہو یا اسلامی ہو، بالکل اس کے گھیرے میں نہ آئے۔ یہ سب پراپیگنڈا ہے تاکہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کا کاروبار چلتا رہے، اور مغرب آپ کے دل و دماغ پر اس طرح چھایا رہے کہ آپ اس کی سازشوں کو نہ سمجھ سکیں اور اپنا سب کچھ آسانی سے اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ بخشے، حضرت اکبر الہ آبادی پہلے ہی فرما گئے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مشرقی تو سر دشمن کا کچل دیتے ہیں، مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ اور اکبر پر ہی کیا موقوف، سعدی سے حالی اور اقبال تک تعلیم کی حقیقت سب پر کھل چکی تھی۔ جس کو ہم آج کل تعلیم کہتے ہیں، یہ اصل میں مغربی تعلیم ہے، ایک استعماری ایجنڈا ہے۔ اقبال نے متعدد بار اسی جدید مغربی تعلیم کے زہرناک اثرات سے قوم کو متنبع کیا تھا، لیکن ہم کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مثلا اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور اور آنائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ اسی طرح مادی ترقی کے لیے حاصل کیے گئے علوم کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو۔ اسی طرح سعدی اور حالی کے درمیان فردوس میں مکالمے کو اس طرح بیان کرتے ہیں: جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا، آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز، آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پرواز۔ انگریزی تعلیم کے حوالے سے ہی اقبال ایک انگریز کی اپنے بیٹے کو نصیحت کے بارے میں لکھتے ہیں: تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ تعلیم کے تیزاب کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے اندر سے غیرت و حمیت ہی ختم نہیں کرتا، بلکہ بے حوصلگی بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کے اسی نقصان کے پیش نظر ہمارے ایک عزیز نے اپنے بچوں کو بہت فخریہ انداز میں تعلیم نہیں دلائی تاکہ وہ معاشرے میں عزت اور غیرت سے جی سکیں۔ آج ان کا ایک بیٹا ماشاءاللہ
غلہ منڈی میں محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا ہے، اور پورے بازار اور منڈی میں اس کی ایک دہشت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ بوریوں کا پورا ٹرک اکیلا خالی کر دیتا تھا، اور اب اگرچہ 40-42 سال کی عمر میں اس کو جوڑوں کے درد، تبخیر اور کولیسٹرول نے آ لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے سامنے ٹرک لوڈ ان لوڈ کرواتا ہے، اور اس کی پوری مارکیٹ میں، منڈی میں ایک عزت ہے۔ ان کے دوسرے بیٹے نے باپ کی وفات کے بعد 20 سال کی عمر میں نہ جانے کس کے بہکاوے میں آ کر میٹرک کا امتحان دے دیا، اور ایک عزیز کے تعاون سے ایک دفتر میں اہلکار ہو گئے۔ ماشاءاللہ اس کی بھی اگرچہ زندگی تو سنور گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بڑے بھائی کے نزدیک تھوڑا بزدل ہو گیا ہے، اور لپھڑوں سے ڈرنے بھی لگا ہے۔ جدید تعلیم کی اس خطرناکی کو دیکھتے ہوئے، جس کا اندازہ 100-150 سال پہلے ہی ہمارے اکابرین کو ہو گیا تھا، اور ان کی نصیحت پر عمل نہ کرنے کے جو نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں، اس کے بعد مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو سیدھی سادی دین کی تعلیم دیں، ان کے عقائد درست کریں، نماز، روزہ اور طہارت وغیرہ کے احکام سکھائیں، ضروری ہو تو ساتھ میں کوئی ہنر سکھائیں یا کوئی چھوٹی موٹی دکان ڈال دیں، تاکہ وہ کسی کارخانے وغیرہ میں کام کر کے یا تجارت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، جس میں اللہ نے برکت ہی برکت رکھی۔ خام خواہ ان گمراہ تعلیمیوں کی افواہوں پر کان نہ دھریں، جو سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں، لیبارٹریوں اور لائبریریوں کے نام پر قوم کا اربوں روپیہ برباد کر دیتے ہیں، وہ بھی محض اس لیے کہ اپنے گوری چمڑی والے آقاؤں کو دکھا سکیں کہ وہ ان کی نصیحت کے مطابق کتنی مہارت سے اس قوم کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آخر میں تو 2 گز زمین ہی ہمارا مقدر ہے۔ اصل تیاری تو ان سوالوں کی کرنی ہے جو منکر نکیر ہم سے قبر میں کریں گے، یا روز جزا ہم سے پوچھے جائیں گے۔ باقی سب دھوکہ ہے۔ ہماری ترجیحات ٹھیک ہو جائیں تو کسی سائنس کے شعبے کا نام رکھنے کا جھگڑا ہی پیدا نہ ہو۔ فلاں ڈاکٹر ہو یا فلاں پروفیسر ہو، کسی کا نوبل انعام ملا ہو یا نہ ملا ہو، کسی کا تعلق اپنے علاقے سے ہو، عرب سے ہو، عجم سے ہو، آخر کو تو سب نے مٹی میں ہی جانا ہے، تو پھر کیوں نہ اسی مٹی میں جانے کی تیاری کی جائے۔ اب اس سے زیادہ سیدھی، صاف اور بہترین منطق کیا ہوگی؟ ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے۔